آج ہم کلاسک اردو فوک ٹیل میں مشہور زمانہ ناول داستان امیر حمزہ کی پہلی جلد بادشاہ کے خواب سے کچھ اقتباسات سنیں گے۔ داستان امیر حمزہ کا ترجمہ مقبول جہانگیر نے اردو زبان میں کیا ہے۔ آئیے انہی کی زبانی کچھ سیاق و سباق سنتے ہیں۔ آئیے اس کی پہلی کہانی سنتے ہیں اور اس کا نام ہے جواہرات کا خزانہ۔ سینکڑوں برس گزرے، ایران کے ملک پر ایک بادشاہ قباد کامران حکومت کرتا تھا۔ شہر مدائن اس کا دارالحکومہ تھا۔ اس کی حکومت میں عوام خوشحال تھی، امیر غریب سب چین کی بانسری بجاتے تھے۔ قباد بڑا بہادر اور انصاف کرنے والا بادشاہ تھا اور اسے رعایا کی بہتری اور آرام کی ہر وقت فکر رہتی۔ یہی وجہ تھی کہ سب اس سے خوش تھے اور اس کی سلامتی اور لمبی عمر کی دعائیں مانگا کرتے۔ قباد کے 40 وزیر تھے۔ وزیر اعظم یعنی سب سے بڑے وزیر کا نام القش تھا۔ یہ بہت ہی عقل مند تھا اور بادشاہ حکومت کے کام اسی کے مشورے سے کرتا تھا۔ وزیروں کے علاوہ بادشاہ کے دربار میں 700 عالم اور 700 نجومی بھی تھے۔ یہ لوگ بادشاہ کو دانائی کی باتیں بتاتے تھے۔ انہی دنوں شہر مدائن میں حضرت دانیال علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک نہایت نیک اور سیدھا سادہ شخص بھی رہتا تھا۔ اس کا نام خواجہ بخت جمال تھا۔ وہ نجوم میں اس قدر ماہر تھا کہ لوگ دور دور سے اس کے پاس اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے آتے تھے۔ بخت جمال جو کچھ بتاتا وہ سب سچ نکلتا۔ اگر وہ چاہتا تو اپنے اس ہنر کی بدولت چند روز کے اندر اندر مالدار بن جاتا، لیکن وہ لالچی نہ تھا، کبھی کسی سے کچھ نہ مانگتا۔ ہاں جو کوئی اسے اپنی مرضی سے کچھ دیتا تو وہ اسے شکریہ کے ساتھ لے لیتا۔ آہستہ آہستہ خواجہ بخت جمال کے علم کی شہرت وزیر القش کے کانوں تک بھی پہنچی اور اس کے دل میں بخت جمال سے ملنے کی آرزو کروٹیں لینے لگی۔ اس نے اپنے غلام کو بخت جمال کے گھر بھیجا تاکہ وہ اسے اپنے ساتھ محل میں لے آئے، لیکن بخت جمال نے غلام کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا اور کہا اگر وزیر القش مجھ سے ملنا چاہتے ہیں تو انہیں میرے گھر آنا پڑے گا۔ مجھے ان سے ملنے کی خواہش نہیں، میں ان کے محل میں نہیں جاؤں گا۔ غلام نے یہی بات القش سے جا کر کہہ دی۔ القش پہلے تو غصے سے لال پیلا ہوا کہ ایک معمولی آدمی کی یہ جرأت کہ وہ وزیر کے بلانے پر نہ آئے اور ٹکا سا جواب دے دے، لیکن پھر کچھ سوچ کر وہ خود ہی اس کے ہاں پہنچ گیا۔ بخت جمال نے اس کو بڑی عزت سے اپنے پاس بٹھایا، خاطر تواضع کی اور کہا جناب والا، میں غریب آدمی ہوں، میرے گھر آپ کا آنا میری خوش نصیبی ہے، فرمائیے کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں۔ ہم نے سنا ہے کہ تمہیں نجوم میں کمال حاصل ہے، تم غیب کی باتیں بتاتے ہو، کیا تم ہمیں یہ فن سکھاؤ گے؟ یہ سن کر خواجہ بخت جمال چند لمحے چپ رہا، پھر کہنے لگا جناب میں کیا اور میرا کمال کیا، بزرگوں سے جو کچھ مجھ تک پہنچا ہے اسے میں نے اپنے سینے میں محفوظ کر رکھا ہے۔ اگر آپ یہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کیا انکار ہے، لیکن جناب اس کو سیکھنے کے لیے آپ کو میرے گھر ہی آنا ہوگا، ہمیں تمہاری یہ شرط منظور ہے۔ وزیر القش نے کہا اور پھر خواجہ بخت جمال کا امتحان لینے کے لیے اسے چند باتیں پوچھی، جن کا اس نے حساب لگا کر ایسا جواب دیا کہ القش حیرت سے اس کا منہ تکنے لگا، کیونکہ وہ باتیں تھیں جنہیں خود القش کے سوا دنیا میں کوئی اور شخص نہیں جانتا تھا۔ القش روزانہ بخت جمال کے گھر جاتا اور اسے علم نجوم سیکھتا۔ آہستہ آہستہ ان دونوں میں بہت محبت ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اگر کسی روز ان کی ملاقات نہ ہوتی تو دونوں بے چین رہتے۔ بخت جمال نے اپنے دوست وزیر القش کو بڑی محنت سے نجوم کی تعلیم دی اور القش سب کچھ بہت جلد سیکھ گیا۔ اب وہ بھی دوسروں کی قسمت کا حال بتایا کرتا اور اس کی بتائی ہوئی باتیں سچی نکلتی۔ ایک روز القش نے اپنے دوست بخت جمال کی تقدیر کا حساب لگایا تو اسے معلوم ہوا کہ آنے والے 40 دن بخت جمال کے لیے سخت منحوس ہیں۔ اگر وہ ان 40 دنوں میں گھر سے باہر نکلا تو اس کی جان کو خطرہ ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت پریشان ہوا۔ وہ جانتا تھا کہ اس کے حساب میں غلطی نہیں ہو سکتی۔ وہ اس وقت بخت جمال کے گھر گیا اور اسے بتایا کہ آئندہ 40 دن اس کی زندگی میں بھاری گزریں گے۔ ان دنوں میں وہ ہرگز گھر سے باہر نہ نکلے۔ یہ سن کر بخت جمال فکر مند ہوا۔ اس نے بھی اپنے بارے میں حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ القش سچ کہتا ہے۔ اب میں جاتا ہوں، انشاءاللہ 40 دن کے بعد ملاقات ہوگی، القش نے کہا۔ بہت بہتر، جو خدا کی مرضی، بخت جمال نے جواب دیا۔ میں 40 دن تک گھر میں ہی رہوں گا اور امید تو یہی ہے کہ میری جان سلامت رہے گی، آگے اللہ جانے۔ القش کے جانے کے بعد بخت جمال نے اپنے گھر کا دروازہ بند کر لیا اور آپ ایک گوشے میں بیٹھ کر عبادت کرنے لگا۔ دن ایک ایک کر کے گزرنے لگے، یہاں تک کہ 39واں دن بھی خیریت سے گزر گیا۔ اب بخت جمال کو اطمینان ہوا کہ منحوس گھڑیاں گزر گئی۔ 40ویں روز وہ صبح سویرے بیدار ہوا، نہا کر کپڑے پہنے اور یہ سوچ کر گھر سے نکلا
کہ الکش سے ملاقات کرنی چاہیے۔ وہ بیچارہ ہمیشہ میرا گھر آتا رہتا ہے اور میں ایک مرتبہ بھی اس کے ہاں نہیں گیا۔ الکش سے ملاقات کی خوشی میں وہ یہ بھول گیا کہ 40واں دن پورا نہیں گزرا اور ابھی آفت کی گھڑی اس کے سر پہ کھڑی ہے۔ اس نے حساب لگانے کی بھی ضرورت محسوس نہ کی اور الکش کے محل کی جانب روانہ ہو گیا۔ الکش کے محل کی طرف 2 راستے جاتے تھے، ایک شہر سے اور دوسرا دریا کے ساتھ ساتھ۔ بخت جمال نے سوچا کہ شہر کے راستے سے جانا ٹھیک نہیں، راہ میں بہت سے لوگ ملیں گے اور طرح طرح کی باتیں پوچھ کر وقت ضائع کریں گے، اس لیے دریا کی طرف سے جانا چاہیے۔ یہ سوچ کر وہ اسی راستے سے چل پڑا۔ چلتا گیا یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی اور سورج اس کے سر پر چمکنے لگا۔ تب اسے احساس ہوا کہ وہ راستہ بھول کر ایک بیابان میں آ نکلا ہے۔ ہر طرف گہرا سناٹا تھا، دور دور تک کوئی آدمی دکھائی نہ دیتا تھا اور نہ ہی کوئی جانور۔ ہاں، کچھ فاصلے پر اسے ایک بہت پرانی لیکن عظیم الشان عمارت کے بھیانک کھنڈر ضرور دکھائی دیے۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے بخت جمال انہی کھنڈروں کی جانب چل پڑا۔ اصل میں وہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ یہ کھنڈر کس عمارت کے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی ان میں رہتا بھی ہو۔ جب وہ اس پرانی حویلی کے کھنڈروں میں داخل ہوا تو معلوم ہوا کہ یہ عمارت ہزاروں برس پرانی ہے، کیونکہ اس کی اینٹیں کالی اور بوسیدہ ہو چکی تھیں۔ دیواروں پر سے جگہ جگہ مسالہ جھڑ چکا تھا۔ کھنڈروں کے اندر بڑے بڑے کمرے اور کوٹریاں نظر آئیں جن کے اندر اندھیرا تھا اور دیوار پر مکڑیوں نے بے شمار جالے تن رکھے تھے۔ چھتوں پر بیٹھی ہزارہ چمگادڑیں الٹی لٹکی ہوئی تھیں۔ بخت جمال یہ منظر دیکھ کر کسی قدر خوفزدہ ہوا، لیکن تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے کچھ دیر آرام کرنا بھی چاہتا تھا، اس لیے ایک بند دروازے کے ساتھ پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا۔ یک اس کی نگاہ دروازے میں لگے ہوئے تالے پر پڑی۔ تالا بہت بڑا تھا لیکن اسے زنگ کھا چکا تھا۔ بخت جمال نے بیٹھے بیٹھے ہاتھ بڑھا کر تالے کو چھوا اور ذرا زور لگایا تو وہ ٹوٹ گیا۔ تالا توڑنے کے بعد اس نے دروازے کو دھکا دے کر کھول دیا۔ ہلکے سے شور کے ساتھ دیمک لگی ہوئی لکڑی کا یہ بھاری دروازہ کھل گیا۔ اس نے جھانک کر دیکھا تو ایک تہخانہ سا نظر آیا جس میں اترنے کے لیے سیڑھیاں بنی ہوئی تھیں۔ وہ سوچنے لگا، خدا معلوم اس تہخانے میں کیا ہے، دیکھنا تو چاہیے۔ دھڑکتے ہوئے دل سے وہ آہستہ آہستہ اس تاریک تہخانے میں اترنے لگا۔ اب اس نے اپنے آپ کو ایک لمبے چوڑے ہال کمرے میں پایا جس کی چھت کو اونچے ستونوں نے سہارا دے رکھا تھا۔ یہاں ہر طرف گرد و غبار جمع ہوا تھا، ایک عجیب قسم کی بدبو پھیلی ہوئی تھی۔ ہال کے ایک گوشے میں کچھ چیزیں رکھی تھیں۔ وہ ادھر گیا۔ یہ لوہے کے بڑے بڑے صندوق تھے اور ان سب میں تالے لگے ہوئے تھے، لیکن انہیں بھی زنگ کھا چکا تھا، اس لیے بخت جمال کے لیے قفل کھولنا کچھ دشوار نہ تھا۔ چند منٹ کے اندر اندر اس نے سارے کے سارے تالے توڑ ڈالے۔ اس نے جو ہی پہلے صندوق کا ڈھکنا اٹھایا تو ہماری حیرت کہ اس کا جسم سن ہو گیا۔ اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آتا تھا۔ یہ صندوق جواہرات سے لبالب بھرا ہوا تھا۔ بخت جمال نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے دوسرا صندوق کھولا۔ اس میں بھی ہیرے، اشرفیاں اور سونے کے زیور بھرے ہوئے تھے۔ اب اس نے صندوقوں کو گنا، ان کی تعداد 7 تھی اور سب کے اندر بے شمار دولت تھی۔ اس خزانے کو پا کر خواجہ بخت جمال کے ہوش اڑ گئے۔ اس کی سمجھ میں نہ آتا تھا کہ آخر یہ خزانہ اب تک لوگوں کی نظروں سے اوجھل کیوں رہا۔ وہ اتنا بدحواس ہو چکا تھا کہ اپنے علم کے ذریعے بھی اس راز کا حل پانے میں ناکام رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وزیر الکش کو اس کے بارے میں بتانا چاہیے۔ یہ دولت میرے کس کام کی، میں اسے الکش کو دے دوں گا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے باہر نکلا، تہہ خانے کا دروازہ بند کیا اور کھنڈروں سے باہر آ گیا۔ سورج اب بھی آسمان سے آگ برسا رہا تھا، لیکن خواجہ بخت جمال کو اس کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ وہ خزانہ پا لینے کی خوشی میں دوڑتا ہوا شہر کی طرف گیا اور پھر وہاں سے الکش وزیر کے محل کا راستہ لیا۔ الکش کو جب اس کے خادم نے بتایا کہ خواجہ بخت جمال ملاقات کے لیے آیا ہے تو وہ بڑا حیران ہوا۔ اس کے حساب سے ابھی 40واں دن پورا نہیں ہوا تھا اور خواجہ بخت جمال کی جان سورج غروب ہونے تک خطرے میں تھی۔ وہ جلدی سے محل کے دروازے پر آیا، اسے بڑی عزت کے ساتھ اپنے ساتھ اندر لے گیا اور کہنے لگا، خواجہ صاحب آپ نے کیوں تکلیف کی؟ میں تو خود مغرب کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا ارادہ کر رہا تھا۔ آپ کو معلوم ہے کہ آج 40واں دن ہے۔ ہاں بھائی، آج 40واں دن ہے اور 39 دنوں کی طرح یہ دن بھی خیریت سے گزر جائے گا، لیکن تعجب ہے کہ 40واں دن میری زندگی کا سب سے مبارک دن ثابت ہوا۔ خواجہ نے کہا۔ وہ کیسے؟ الکش نے پوچھا، اور تب خواجہ بخت جمال نے خزانہ ملنے کا تمام واقعہ الکش کو سنایا اور آخر میں بولا، یہ خزانہ آپ ہی کو مبارک ہو، میں بھلا اتنی دولت کا کیا کروں گا؟ ہاں، اگر آپ کا جی چاہے تو اس میں سے کچھ مجھ کو بھی دے دیجیے گا، میرے لیے وہی بہت ہوگا۔
अलकश ने जल्दी से 2 घोड़े मंगवाए। एक पर तो खुद सवार हुआ और दूसरे पर ख्वाजा बख्त जमाल को सवार कर दिया। फिर दरिया को जाने वाली सड़क पर घोड़ा डाल दिया। इसी पुरानी इमारत के खंडरों के नज़दीक जाकर घोड़े से उतरे और सीधे तहखाने में गए। बख्त जमाल ने 7 संदूक बारी बारी खोलकर अलकश को दिखाए। जवाहिरात का ख़जाना देखकर अलकश की आंखें फटी की फटी रह गईं और अब उसके दिल में बेईमानी आ गई। उसने सोचा, ऐसा ना हो कि बख्त जमाल किसी और से जिक्र कर दे, फिर ये बात बादशाह तक पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो इस ख़जाने पर बादशाह कब्ज़ा कर लेगा और मेरे हाथ तो कुछ भी नहीं आएगा। इसलिए ज़रूरी है कि बख्त जमाल का काम तमाम कर दिया जाए ताकि ख़जाने का राज किसी और पे ज़ाहिर ही ना हो। ये सोचकर अलकश ने बख्त जमाल को पकड़कर ज़मीन पे गिरा दिया और आप उसके सीने पे चढ़ बैठा। बख्त जमाल अपने दोस्त की इस हरकत पे सख्त हैरान हुआ और कहने लगा, ए अलकश, ये क्या बात हुई? क्या मुझसे कोई ख़ता हुई है? हाँ, तूने बहुत बड़ी ख़ता की है, अलकश ने कहा और कमर से बंधा हुआ चमकदार खंजर निकाल लिया। तेरी ख़ता ये है कि तूने इस ख़जाने का जिक्र मुझसे किया और अब मैं डरता हूँ कि अगर तूने इसका पता किसी और को बता दिया तो बादशाह क़बात कामरान तक बात पहुँचेगी और बादशाह उस पर कब्ज़ा कर लेगा। तेरी ज़बान हमेशा हमेशा के लिए बंद करने की सूरत सिर्फ यही है कि मैं तुझे मौत के घाट उतार दूँ। यह सुनकर ख्वाजा बख्त जमाल की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो आजिज़ी से कहने लगा, मैं वादा करता हूँ कि इस ख़जाने के बारे में किसी से जिक्र न करूँगा। अलकश ने कहकहा लगाया और बोला, बकवास बनकर बुढ़े, तो अपनी जान बचाने के लिए कस्में खा रहा है। मुझे तेरी कसम का कोई भरोसा नहीं। अब तुझे मरना है और मरने के लिए तैयार हो जा। ख्वाजा बख्त जमाल ने बेतैरी खुशामद की, मगर बेरहम अलकश को ज़रा तरस न आया। उसके सर पर शैतान सवार हो गया था और दौलत की चमक दमक ने उसे अंधा कर दिया था। जब ख्वाजा ने देखा कि जान बचने की कोई सूरत नहीं है और ये जालिम उसका खून बहाए बगैर बाज नहीं आएगा, तो उसने कहा, मेरी एक वसीयत है, इसे पूरा करने का वादा करो तो बयान करो। बताओ क्या है वो वसीयत? अलकश ने कहा, मेरे घर में अनकरीब एक बच्चा पैदा होने वाला है। बख्त जमाल ने कहा कि अगर लड़का पैदा हुआ तो मेरी बीवी से कहना कि उसका नाम बुज़रिज महर रखे। मेरे मरने की खबर मेरी बीवी को ना देना। बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी ये वसीयत पूरी करूँगा, अलकश ने कहा और ये कहकर ख्वाजा बख्त जमाल को मार डाला। इसके बाद अलकश बाहर निकला और ख्वाजा बख्त जमाल के घोड़े को भी मार डाला। फिर उसने घोड़े और ख्वाजा की लाशें इसी इमारत के एक गोशे में घसीट कर डाल दी। दरिया पर जाकर हाथ पैर धोए और अपने घोड़े पर सवार होकर महल की तरफ चला गया। अब उसे ये इत्मीनान था कि कोई दूसरा इस ख़जाने पर कब्ज़ा नहीं कर सकेगा। महल में जाकर उसने ग़ुलामों और सिपाहियों को जमा किया और रात की तारीकी में सारा ख़जाना वहाँ से उठाकर महल में ले आया। उसके बाद उसने मुल्क के बेहतरीन राजों को बुलाया और इस पुरानी इमारत को गिराकर उसकी जगह एक नई इमारत और एक बाग बनाने का हुक्म दिया। हज़ार हर राज, बढ़ई, लोहार और बागबान दिन रात काम करने लगे और चंद महीनों के अंदर अंदर उन्होंने दरिया के किनारे एक आलीशान महल बनाकर खड़ा कर दिया। अलकश महल और इस बाग को देखकर बेहद खुश हुआ और इसका नाम बाग बेदाद रखा। इस अरसे में उसने ख्वाजा बख्त जमाल की बीवी से कह दिया था कि उसके शौहर को एक ज़रूरी काम के लिए चीन भेज दिया गया है और जाते हुए वो कह गया है कि अगर उसके घर में लड़का पैदा हो तो उसका नाम बुज़रिज महर रखना। कुछ दिनों बाद ख्वाजा बख्त जमाल के घर एक चांद से लड़के ने जन्म लिया और उसकी माँ ने उसका नाम बुज़रिज महर रखा। फिर इसके बाद क्या हुआ, अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उम्मीद है आपको आज की कहानी पसंद आई होगी।